نہیں کرے گا. دیکھیے اللہ نے، سنیے ہاں آپ یہ ہاں کہنا ہاں. چاہتے ہیں کہ اللہ نے پرتھوی کو یہ گھر کی طرح بنایا، اب اس میں کوئی بھی پرتھوی رہ کو کہہ رہا ہوں، سکتا ہے. پرتھوی کو کہہ رہا ہوں، آپ ایگزامپل پرتھوی کو اسی کہہ رہا طرح ہوں. لے رہے ہیں نا، اس میں فرق آپ سمجھاتا گھر کی ہوں. ایگزامپل اسی طرح لے رہے ہیں نا. کیوں دی میں نے، کیوں دی، میں اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ ہوں، کو. جب ایگزامپل دی جاتی ہے نا، اس ہوں، ایگزامپل میں لٹرل سملیرٹی ہونا، لٹرلی سملر ہونا یہ ضروری نہیں ہے. میٹافورک ایگزامپلز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو ایگزامپل ہوں، اس لیے دی جاتی ہے تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کیسے کرنا ہے. پروفٹ ہوڈ ہوں، کا ایک وجہ ہوگی. پہلے میں نے آپ کو جیسے ایک جواب دیا کہ اللہ کو پتا ہے، اس کی ول ہے، جیسے ہماری آیو کتنی ہوگی کیا ہمارے بس میں نہیں ہے، اسی طرح پروفٹس کتنے آئیں گے کتنے نہیں آئیں گے وہ اس کے بس میں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو یہ ایک جواب. اب میں آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ سمجھانے لگا تو سمجھیں. جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک گھر کے بنانے کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، ایک ریزن ہوتی ہے، تو یہ سملیرٹی ہے کہ ایک پروفٹ کے آنے کے پیچھے ایک ریزن ہونی چاہیے. یعنی کسی چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. تو گھر بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس میں رہا جائے، اس میں زندگی گزاری جائے. مثال کے طور پر آپ ایک ایسے گھر میں رہ سکتے ہو. اب میں آپ کو مزید ایکسپلین کرتا ہوں کہ میں نے اس کو گھر سے مثال کیوں دی ہے. تو نظر آپ ایک ایسے گھر میں رہ سکتے ہو جہاں پر پانی نہ آتا ہو. نہیں. آپ ایک ایسے گھر میں رہ سکتے ہو جہاں گیس نہ ہو، لائٹ نہ ہو. تو مجھے آپ ذرا یہاں سے بھی سمجھائیے نا کہ ایسا کیا کمی تھی کہ انہیں کو تو لے آخری کے نبی جاؤں گھوشت گا. کیا گیا. ہاں، اوہو لے کے جاؤں گا نا. میرے اگر تو آپ آنےسٹ ہو تو چلو میرے ساتھ، اگر آپ نے سمجھ گیا سمجھنا یہ نہیں ہے تو مجھے ایگزامپل، سمجھ گیا عامر بھائی، میں یہ ایگزامپل سمجھ گیا، آپ اس تو پہ آ ساتھ جائیے. چلو نا میرے ساتھ، چلو نا. ٹھیک ہے، اگر آپ ٹھیک ہے، ساتھ نہیں ٹھیک ہے، چلنا چاہ رہے کیونکہ آپ اکیلے نہیں ہو اس وقت، مجھے لوگ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، بولیے. تو اسی لیے ہم نے ایک کو آپ انٹیلیجنٹ ہو سکتا ہے آڈینس کے اندر کو بچے سن رہے ہوں چھوٹی عمر کے، ہوں، ٹھیک ہے. ہوں، ہو سکتا ہے ان کو اسی طرح لے کر چلنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی کم سمجھ رہا ہوں. سیکھنا ہوتا ہے، ہوں، سمجھنا ہوتا ہے، اس کا طریقہ ہے. آپ ایک ایسے گھر میں نہیں رہو گے جس میں لائٹ نہیں، جس میں گیس نہیں، جس میں ہوں، بیڈ نہیں، جس میں واش روم نہیں رہو گے. اس کے پیچھے ہوں، ریزن یہ ہے کہ ایک گھر کا مقصد ہوتا ہے. جب تک وہ گھر ہوں، رہنے کے قابل نہیں ہوتا اس کو مکمل کیا جاتا ہے. جب وہ مکمل ہو جائے تو اس میں رہا جاتا ہے. تو یہ ہوں، ہے گھر ہونے کا مقصد. ہوں، پروفٹس کو میں نے اس سے تشبیہ کیوں دی تھی ایک گھر کی طرح؟ اس کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ جیسے جیسے آپ کے پاس فیسلٹیز آتی ہیں، آپ سوسائٹیز آپ کی بہتر ہوتی ہے، آپ ویسے ویسے اپنے جو آپ کے پاس سہولتیں ہیں ان کو ڈیولپ کرتے ہو، ان کو اپ گریڈ کرتے ہو. نبوت کا منصب یہ تھا کہ اس دنیا میں ایمان لانے کے لیے یا ایک مسلمان کے لیے ایک ایسی جگہ ہو جہاں وہ دین کو امپلیمنٹ کرے. وہ تب ہوں، تک پراپر طریقے سے سروائیو نہیں کر سکتا تھا جب تک وہ اس کے کمال کو نہ پہنچے. یہ ریزن ہے. اب جب وہ اپنے کمال کو، اپنی کمپلیشن کو پہنچ گیا، مکمل ہو گیا، پھر اس میں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہی. سمپل. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا یا خاتم النبیین ہونا یا لاسٹ پروفٹ ہونا، یہ اس بنیاد پر آپ کو سمجھ آئے گا کہ انسانیت اس دنیا میں رہنے کے اعتبار سے تیار ہو گئی ہے. جیسے ایک گھر تیار ہوتا ہے تو انسان اس میں رہ سکتا ہے، ویسے ہی اب یہ دنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد مکمل طور پر تیار ہو گئی ہے کہ اللہ کے دین کو اگر فالو کیا جائے گا تو ہمیں اس کے رزلٹ ملیں گے اور ہم اچھے سے زندگی گزار سکتے ہیں بہتر طریقے سے. چاہے آپ اچھا اسلام کو عامر، ڈائریکٹلی فالو کر رہے ہو یا نہ فالو کر رہے ہو، یعنی اس کے اسلام مان کے، ٹھیک ہے. اچھا عامر بھائی، تو مطلب آپ کا کہنے کے حساب سے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ محمد صاحب جب آئے اس پرتھوی پہ، اس کے پہلے تک کچھ نہ کچھ خامیاں تھی، لیکن ہوں. جیسے وہ آئے ہیں اس کے بعد ایک پرفیکٹ ہو گیا. اب اس کے بعد سے کوئی خامیاں اس پرتھوی پہ نہیں رہے گی اور قیامت کے دن تک کوئی پرابلم نہیں آنے والی ہے، مطلب کسی نبی کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ یہ کہنا چاہتے ہو؟ ہاں جی. اس کو خامی نہیں کہنا، اب آپ نے سمجھنا ہے. خامی سے زیادہ، چلو اس کو ایک گھر کی اگزامپل ہوں، سے سمجھاتا ہوں. ہوں، آپ ایک کپل کے لیے 1 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ کافی ہوتا ہے، رائٹ؟ ہوں، مگر ان کے بچے ہو جائیں اور ان کی شادی کرنی ہو تو پھر آپ کو 1 بیڈ اپارٹمنٹ کافی نہیں ہوگا. پھر آپ کو 2 ہوں، بیڈ اپارٹمنٹ لینا ہوگا، یا ہو سکتا ہے اگر ایک فلور پہ گھر ہے تو سیکنڈ فلور پہ آئیں. ایسے ہی ہے. ہوں،
ٹھیک ہے نا. اسی طرح کمی نہیں ہوتی, آپ کو حالات کے مطابق اپ گریڈ کرنا ہوتا ہے. اس لیے میں نے کہا جیسے جیسے حالات آگے جاتے ہیں آپ کو اپ گریڈ کرنا ہوتا ہے. تو ہوا کیا, ایک گھر تھا, ہوں، اس گھر کے اندر دو لوگ رہتے تھے, تو ایک کمرہ کافی ہوں، تھا, ایک واش روم کافی تھا, ایک کچن کافی تھا. مگر جب ان کے بچے ہوئے, ان بچوں کی شادی ہوئی, ایک الگ فیملی ہوئی, تو انہوں نے کہا اب سیکنڈ فلور بننا چاہیے, ایک کمرہ اور آنا چاہیے. خامی نہیں ہوتی گھر کے اندر, آپ کی ضرورت, ہوں، آپ کی ہوں، حالات آپ کو کہتے ہیں آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے. تو اسی طرح ہیومن سوسائٹی ہے. جیسے جیسے پیچھے نبی تھے, ان نبیوں کی موجودگی میں اتنا گھر کافی تھا, اتنا ہوں، گھر کافی تھا. جیسے جیسے ہوں، آگے انسانیت بڑھتی گئی, ضرورت پڑی, اچھا اب اس میں لان بنا لیتے ہیں, اب اس میں پارکنگ بڑی بڑھا لیتے ہیں, اس میں سیکنڈ فلور کر لیتے ہیں, اس میں ایک کمرہ اور کر لیتے ہیں, ایک اچھا مطلب فرنیچر لے اب آتے آپ ہیں. کے حساب سے آگے گھر بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی محمد ہاں صاحب کے اب آگے. بنانے جی بنانے کی اب ضرورت نہیں اب پڑے گی. فیملی نہیں بڑھے گی, اب لوگوں کے بچے نہیں ہوں گے مطلب. ہاں اب ہم اتنے قابل ہو چکے ہیں کہ ہم بنا بنایا گھر لے لیں. ہم، اچھا عامر بھائی, میں بہت ہی انتہائی طریقے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مطلب کچھ ایک ایسا کچھ اگزامپل دے سکتے ہیں کہ مطلب نبوت کے پہلے کیا خرابی تھی اور نبوت کے بعد کیا اچھائی ہوئی ہے جس ہم، کے لیے ضرورت نہیں ہے, ان کے بعد محمد صاحب کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے. جی 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 جی. اچھا سب سے پہلے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ نبی ہوں، ان ایسی کوئی بات نہیں کرتا جو ہیومن نیچر کے اندر پہلے سے موجود نہ ہو. پوائنٹ نمبر 1. تو لہذا نبی کے آنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے یہ آپ نے سمجھنا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ہم ہوں، رسولوں کو بھیجتے ہیں مبشرین و منذرین. وہ کیا کرتے ہیں, ہوں، انر انسٹنکٹ کو, انر نیچر کو ایکٹیو کرتے ہیں. وہ آ کے آپ کو ہوں، بتاتے ہیں کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارا مال چوری ہو. اگلا بندہ کہتا ہے نہیں نہیں میں تو بچا کے رکھوں گا. پھر دوسرے کا کیسے چوری کر سکتے ہو. تو ٹک کر کے انسٹنکٹ اٹھتی ہے کہ یار یہ تو بڑی لاجیکل بات تھی, جب میں یہ پسند نہیں کرتا میری چوری ہو تو میں کسی کی چوری کیوں کروں. تو کامن سینس یا اس نیچر کو جو ڈی ایکٹیویٹ ہو چکی ہوتی ہے زمانہ گزرنے کے ساتھ, انبیاء اس کو آ کے ایکٹیو کرتے ہیں. اچھا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا اس چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی, یہ بہت اچھا پوائنٹ تھا آپ کا, کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمانہ نہیں گزرے گا, لوگ سخت نہیں ہو جائیں گے. اس کا الٹرنیٹ قرآن میں دیا گیا. پہلے ہوتا یہ تھا کہ پہلے انبیاء جو آتے تھے وہ اپنی قوموں کے اوپر حجت ہوا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد ان کی امت حجت کا کردار ادا کرتی ہے. حجت ناٹ حجت کہتے ہیں ایک ایک گارڈین, سمجھ لیں گارڈین. امت کیسے رول ادا کرتی ہے کہ وہ قرآن اور سنہ کی روشنی میں لوگوں کی اصلاح کرتی رہے گی. اس چیز کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا. اچھا اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی وہ عام لوگ جو ہیں وہ کیسے معاملہ کریں گے یا کس طریقے سے لے کے چلیں گے. وہ بیس وہی پروفٹ ہوڈ ہوگا جو فائنلٹی کو پہنچ گیا, اپنی تکمیل کو پہنچ گیا, رولز وہیں سے آئیں گے. اس کی مثال یوں سمجھیں کہ گورنمنٹ بعض اوقات کچھ چینلز اوپن کرتی ہے ویلفیئر کے یا سوسائٹی کے اویئرنیس کے کاموں کے اندر, گورنمنٹ بیس. اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر بہت بڑی تعداد کے اندر مشن کو لے کے چلنا ہو تو وہ والنٹیئرز کو کہتے ہیں جو والنٹیئرلی سامنے آتے ہیں اور کام کرتے ہیں فری آف کاسٹ. ٹھیک ہے نا, فی سبیل اللہ, یعنی وہ سیلری نہیں لیتے, وہ ہیومن ویلفیئر کے لیے خود آ کے کام کرتے ہیں. تو امت مسلمہ کا مزاج یہاں سے سامنے آتا ہے, یعنی ان کی انٹرنس یہاں سے ہوتی ہے کہ اب نبیوں کی ضرورت اس بنیاد پر نہیں رہی ہے کہ ان کا جو کام ہوگا نا وہ عام مسلمان علماء اسکالرز مل کر کریں گے اور اسی بیس پر کریں گے, مگر وہ نبی یا پروفٹ نہیں ہوں گے. اچھا اس کا فائدہ کیا ہے اچھا. تو رسیہ بھائی, اس کا فائدہ ہے یونٹی. یونٹی پیدا ہوگی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار پروفٹ ہوڈ کے آنے سے یونٹی, یہ تو مسلمان تو الگ بٹ گئے, ہندو الگ ہو گئے, یہ ساری چیزیں ہو گئی. یونٹی پیدا ہوتی ہے کامنالٹی کے ساتھ. پروفٹ جو آتا ہے وہ پچھلے دھرموں میں یا پچھلے لوگوں سے بھی سملیرٹیز کو پاپ اپ کرواتا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس کتاب موجود ہے, اس میں لکھا ہے ایک ایشور کی بات ہے, تم نے ویبچار نہیں کرنا, تم نے دھوکہ نہیں دینا. یہ کامنالٹیز یونٹی کی طرف لے کر آتی ہیں. قرآن نے بھی یہی رول دیا, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. سملیرٹیز کی طرف آؤ گے یونیفیکیشن ہوگی, یونٹی آئے گی. ٹھیک ہے نا.
تو یہ وہ ساری امیر بھائی چیزیں آپ بہت لمبا کھینچ رہے ہو ہر ایک چیز کو, زیادہ پھر باتیں نہیں ہو پائے گی, آپ بہت لمبا کھینچ رہے ہو. میں یہ کہنا چاہتا بھی ہوں لمبا کہ آپ کھینچنا یہ پڑے کہنا گا. چاہتے ہیں, لمبا کھینچنا سوری لمبا کھینچنا اس لیے پڑے گا کہ میں آپ کے لیے نہیں, میں پبلک کے لیے بات کر رہا ہوں. آپ شاید اپنے پبلک لیے کے لیے آئے ہو. بات کر رہے ہیں لیکن irrelevant ہے, ریویلنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے چلو آپ کے حساب سے ہو گیا ریویلنٹ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں عامر بھائی, آپ سمپل پہلی سا بات یہ ہے, کہنا ریویلنٹ چاہتے نہیں ہیں. ہوتا. او چاچو فلاسفر صاحب, ریویلنٹ نہیں ہوتا, ریلیونٹ ہوتا ہے پہلے تو, ٹھیک ہے نا. چلو اور چلیے ٹھیک ہے, دوسری میری بات یہ ہے, مسٹیک ہے. دوسری میں یہ بات, کہنا ہاں, چاہتا ہوں, آپ کی بار بار مسٹیک ہے. اب آپ نے جو رویہ دکھایا نا, وہ رویہ بیسیکلی اس لیے ہے کہ آپ سیلفش ہو رہے ہو. بہت, آپ کہتے ہو کہ میری مرضی کے مطابق میری چیزیں بات کہ سنیے, مجھے لگتا ہے آپ آپ کو کافی, ٹائم, آپ اگلی بار آؤ. چلو شاباش, چل اسٹیج بھی چھوڑ, چل 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 چل. تجھے دکھ ہے کہ تجھے انتظار کروایا, تجھے آج بھی انتظار ہی کرواؤں گا. چل, پہلے تو آپ کی اکڑیں توڑنی ہے. میں نے پہلے بتایا ہوا ہے, میں نے پہلے بتایا ہے, میرے سامنے پبلک ہے, میں بولوں گا, ڈیٹیل سے بولوں گا, ہر ایسپیکٹ پہ بولوں گا. کسی کو جلدی ہے تو سو جائے جا کے. میں نے تو کسی کو باندھ کے نہیں رکھا ہوا. کہتے جی 3 گھنٹے سے ویٹ کر رہا ہوں, اور واقعی ویٹ کر رہا تھا میں, اور لوگوں کو لے رہا تھا کیونکہ مجھے یہ تھا کہ ان میں کوئی اسلامو فوب یا ایکس مسلم کا چہتا ہوگا, اس کا مجھے پتا تھا. تو 3 گھنٹے ویٹ کرنے کے بعد اس کو برداشت نہیں ہو رہا کہ میری پسند کی بات کرو. اتنی دیر سے تو بیٹھا ہوا ہے, ریویلنٹ. ٹھیک ہے پھر ریویلنٹ, آپ بھی اس اسٹریم میں اب ریویلنٹ نہیں رہے. کمال ہو گیا یار. کہتے جی آپ جو ہے وہ ارریلیونٹ بات کر رہے تھے, اور لو صحیح لفظی بلا دیا, ارریلیونٹ. آپ جی ارریلیونٹ بات کر رہے تھے. میری انگریزی پہلے بڑی کمزور ہے, جو رہ گئی تھی باقی اس کو بھی کھانے لگا تھا. اچھا جان چھوٹ گئی اس سے جلدی, ورنہ یہ میری رہی کسی انگلش بھی لے جاتا ساتھ. اب جو ڈیٹیل میں نے بات کی ہے اس کو پبلک کے لیے رکھ دیتے ہیں. تو سو جا بھائی جا کے, تجھے بڑی نیند آ رہی ہے تو سو جا. تو جو پوائنٹ میں رکھنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا ختم ہونا اگر تب اعتراض ہوتا جب یہ کہا جاتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہوئی ہے, مگر اب امت خاموش ہو جائے گی, جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو. ایسا تو نہیں کیا. پوائنٹ نمبر 1. دوسرا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت ہونے پر اعتراض تب اٹھ سکتا کہ جس طرح پہلے نبی اپنی خاص قوموں کے لیے ہوا کرتے تھے, اللہ کے رسول بھی اپنی خاص قوم کے لیے ہوتے, پھر اعتراض اٹھ سکتا تھا. مگر ختم نبوت کا خاصہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول قیامت تک کے لیے تمام قوموں اور نسلوں کے لیے نبی ٹھہرے, خاتم النبیین, رحمت للعالمین, کافۃ للناس, تمام لوگوں کے لیے. جس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب دنیا میں کسی کونے کے اندر بھی نبوت کے منصب کو سمجھنے کا موقع آئے گا نا, تو ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت ایک نمائندہ کے پیش کریں گے. ٹھیک ہے نا, یہ سمپل سی بات ہے. آپ کو کہہ سکتا جی وہ دیکھیں کوئی ریزن دینی ہوگی آپ کو کہ بھئی اس وجہ سے پروفٹس کے آنے کی ضرورت ہے. اس وجہ سے ہم قادیانیوں سے, جو کہ خود کو احمدی کہتے ہیں, ہم ان سے یہی سوال پوچھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے آنے کے پیچھے ریزن دیں, ہمیں کوئی جسٹیفیکیشن دیں. کہتے ہیں جی یہ جسٹیفیکیشن تھی, وہ جسٹیفیکیشن تھی, اس نے تو پورا ہی نہیں کیا. یعنی جو جسٹیفیکیشن یہ پیش کرتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے آنے کے پیچھے, وہ جسٹیفیکیشن پوری کرتا ہی نہیں ہے وہ قادیانی. مثال کے طور پر مرزا غلام احمد, اس کو ٹیسٹ کیس کے طور پر لے رہے ہیں نا, کہ کسی نے آ کے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے کیا کھٹ لیا. مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ عیسیٰ پرستی کا, نعوذ باللہ, عیسیٰ پرستی کا بت ٹوٹ جائے. اور دیکھ لو آپ, کرسچینٹی جو ہے اس وقت بھی پاپولیشن کے اعتبار سے سب سے بڑا مانا جاتا ہے, پریکٹسنگ بھی سب سے بڑے لیول پر وہ ریشو کے اندر شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پریکٹسنگ بھی میرے خیال سے شاید مسلم ریشو کے اعتبار سے تھوڑے زیادہ ہیں, بٹ پھر بھی کم تو نہیں ہوا نا. کم ہونے کا مطلب یہ تھا کہ آج سے 150 سال پہلے جو تھا اس سے کم ہو, ریشو کے اعتبار سے اس سے زیادہ ہے. اب یہ کہتے ہیں جی پاپولیشن بڑھ گئی, پاپولیشن سے زیادہ کنورژنز بھی ہو رہی ہیں کرسچینٹی کے اندر, بڑی تعداد میں ہو رہی ہیں, لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں ایسٹ افریقہ کے اندر, انڈیا میں. ہاں,
انڈیا میں آسام کے اندر اس وقت بڑا کیس مسئلہ بنا ہوا ہے کرسچن مشنریز کے لیے، چھتیس گڑھ میں تو بڑی تعداد کے اندر کرسچن مشنریز کام کر رہے ہیں جو کنورٹ کر رہے ہیں آج بھی. تو مرزا قادیانی کا یہ کہنا کہ عیسیٰ پرستی کا بت میں توڑ دوں گا، وہ تو ٹوٹا نہیں ہے، تو اچیو کیا کیا؟ سمپل سی بات. تو کسی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی پروفٹ کے آنے کے لیے کوئی ریزن ہونی چاہیے. تو پوائنٹ سننا ذرا، کسی بھی پروفٹ کے پروفٹ ہوڈ کے ساتھ آنے کے لیے ریزن ہونی چاہیے. عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پروفٹ تھے. بعد میں جب آئیں گے تو پروفٹ ہوں گے، مگر پروفٹ ہوڈ کی فیچرز ایکٹیو نہیں ہوں گے، واقع دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہوں گے. اور یہ بات قرآن میں ان سے عہد لیا گیا تھا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کے اندر، 81 میں، کہ جب انبیاء سے میثاق لیا گیا کہ تم میں ایک ایسا رسول آ جائے جو تم سب کی تصدیق کرے اور تم اس کو پالو، تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم نے اس پر ایمان لانا ہے اور اس کی مدد کرنی ہے. یہ میثاق تمام انبیاء سے لیا گیا تھا. عیسیٰ ابن مریم بھی اس میثاق کو عملی طور پر پورا کرنے کے لیے آئیں گے. تو پروفٹ نہیں ہوں گے، یعنی پروفٹ ہوں گے مگر پروفٹ ہوڈ کا فیچر ایکٹیو نہیں ہوگا. سمپل. ٹھیک ہے جی. تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ہی واحد اس وقت انسانیت کو ایک پرچم کے نیچے اکٹھا کر سکتا ہے. اگر ہم ختم نبوت کے دروازے کو کھول کر ہر کسی دوسرے بندے کو یہ موقع دیں کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے اور ہم اس کی دلیلیں پرکھیں، امت مسلمہ اور پوری کی پوری انسانیت گروہ در گروہ میں بٹ جائے گی. ہر دوسرا بندہ اٹھ کے کہے گا مینوں بھی وہی آ گئی ہے، مجھے بھی اللہ نے مجھ سے بات کر لی، مجھ سے بھی یہ کر لیا. ہر بندہ اٹھ کے یہ دعویٰ کرے گا اور آپ کی امت کے اتفاق کا شرازہ بکھیر کے رکھ دے گا. آپ کبھی ایک نقطے پر اکٹھے نہیں ہو سکیں گے. تو ختم نبوت حقیقت کے اندر اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اللہ کی طرف سے رحمت. مودودی صاحب نے جو تفہیم القرآن لکھی تھی اس کے ضمیمہ میں جو سورہ احزاب کا لکھا، اس میں ایک نقطہ بڑا پیارا، بہت پیارا نقطہ تھا. وہ نقطہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی نبی آتا ہے تو وہ آنے والے لوگوں کے لیے یا آزمائش بن جاتا ہے یا رحمت بن جاتا ہے. اوور آل ہوتا رحمت ہے، مگر آزمائش کیسے؟ جو لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے وہ آزمائش ہے کہ نہیں، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے وہ رحمت ہو جاتا ہے، ان کی وجہ سے وہ بخشے جاتے ہیں. اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں سچے نبی کا، وہ کافر ہو جاتے ہیں اور جہنم میں جلیں گے. یہ سمپل فینومینا ہے پروفٹ ہوڈ کا. ختم نبوت نے قیامت تک کے لیے انسانوں کو اس آزمائش سے بچا لیا. سمپل. اب کوئی نبی آ کر ہمیں اس آزمائش کے اندر نہیں ڈال سکتا کہ میری نبوت کو مانو ورنہ تم کافر ہو جاؤ گے، اور میری شریعت کو مانو ورنہ تم کافر ہو جاؤ گے، میں جو شریعت لے کر آیا ہوں اس کو مانو. نہیں. اس آزمائش سے امت مسلمہ کو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے ہمیں محفوظ کر لیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ہم تمام انبیاء پر ایمان لے آتے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں، چاہے ہم ان کے نام جانتے ہوں یا چاہے نام نہ جانتے ہوں. یہ ہے کمال. یہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پھوٹ پڑی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. کون وہ واحد اسلام ہے، دین ہے جو اللہ کے رسول نے پیش کیا، جو تمام انبیاء پر ایمان لانے کو اپنی شرط قرار دیتا ہے. کوئی مسلمان تب تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ موسیٰ پر، عیسیٰ پر، ابراہیم پر، نوح پر، ماقبل جتنے انبیاء گزرے ہیں جو نام سے منشن ہے یا نہیں، ان پر ایمان نہ لاتا ہو. اس سے بڑی اتفاق کی کوئی علامت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کٹ جوڑ کی کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو سچا مانتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کو سچا مانتے ہیں. اس سے بہتر طریقہ کوئی ہو سکتا ہے اتفاق اور اتحاد کا؟ یہ تھے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی وجہ سے یہ دوریاں ختم ہو سکتی ہیں. اب تم ہمیں کہو کہ جب تک دوریاں اس لیے ہیں کہ ہم جب تک عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ مانے، او ثابت تو کرو.
تمہارے خود عیسائی نہیں مانتے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگانا کہ ان کے آنے کی وجہ سے عیسائیوں سے یا یہودیوں سے دوری ہوئی، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ عیسائی اور یہودی اپنے ضد اور تعصب کی وجہ سے دور ہوئے تھے۔ کوئی ریشنل، کوئی لاجیکل، کوئی ایجوکیشنل اور کوئی اوتھینٹک ریزن نہیں تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفرت کرنے کی، سوائے اس کے کہ ہماری قبیلے سے کیوں نہیں آیا، ہماری نسل سے کیوں نہیں آیا، اس کے علاوہ کوئی ریزن نہیں تھی۔ اللہ بتاؤ، تمہارے غلط عقائد کو صحیح ماننے کے ہمیں کتنے نفلوں کا ثواب ہے؟ ایسے اتفاق کا ہم نے کیا کرنا ہے جس میں کفر ہو؟ تو اللہ کے رسول نے کہا دیکھو، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول، تورات اللہ کی طرف سے تھی، مگر جو تمہارے گمراہ عقائد ہیں ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ دیکھو عیسائیوں، مسیحیوں، ہم مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے ہیں، ہم مانتے ہیں انجیل اللہ کی طرف سے دی گئی تھی، ہم مانتے ہیں کہ وہ ایک پاک باز رسول تھے جو ورجن میری سے پیدا ہوئے، ہم مانتے ہیں، مگر تم یہ کہو کہ اس کو خدا کا بیٹا بنا دو، یہ ہم نہیں مانیں گے، کیونکہ تمہاری کتاب ہی یہ نہیں کہتی، تمہارے اپنے عیسائی کا ہی نہیں یہ کہتے، ہم کیسے مان لیں؟ اتنی سی بات۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتفاق اور اتحاد کے دائی بن کر آئے تھے، سب امت انسانیت کو اکٹھا کرنے کے لیے آئے تھے۔ اب کوئی یہ کہے کہ جی اگر ایسا ہوتا تو کوئی مخالف کس کا کوئی نہیں ہوا، سب کی مخالفت ہوتی ہے، آپ اچھے سے اچھا انسان دیکھ لو، اس کی مخالفت ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخالفت صرف ان لوگوں نے کی جن لوگوں کی اپنی دنیا داری کو اور جن لوگوں کے اپنے دھندے کو اور جن لوگوں کے اپنے سسٹم کو ٹھیس پہنچتی تھی کہ جس طرح ہم لوگوں کو لے کر چلنا چاہتے ہیں ہم چلیں، یہ آ کر کہتا ہے بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں ڈالتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، ایکس مسلمز کو، یہ کہتے ہیں جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اللہ کو ایک فکشن کے طور پر رکھا، وہ خود اپنا آپ کو اللہ سمجھتے تھے اور کروانا چاہتے تھے۔ یہ ایکس مسلمز کو آج کل یہ لالی پاپ دیا ہوا ہے بیچاروں کو، آؤ ان کو غیرت کا کیپسول دے دوں، غیرت کا کیپسول۔ آپ نے اکثر کمنٹوں میں دیکھا ہوگا کہ جی اللہ جو ہے نعوذ باللہ، یہ ایکس مسلم جتنے ہیں نا، انہوں نے لالی پاپ ان کو چونا بیچا، ایکس مسلمز جتنے، کہ جی اللہ جو ہے وہ نعوذ باللہ جو ہے وہ فیک تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا اس کو اپنی پاور کے لیے کیا ہوا تھا۔ یہ میرا سوال ان سے یہ ہے کہ ایک بندہ آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول ہم نے فلاں فلاں بندے کو دیکھا ہے، وہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم آپ کو سجدہ نہ کر لیں؟ اگر اللہ کے رسول سیلف پروجیکشن، سیلف سینٹرلائزیشن چاہتے ہوتے، پاور چاہتے ہوتے، دیٹ واز دا بیسٹ مومنٹ۔ مکی دور میں جب ان کے دلائل سے تھک گئے تھے، انہوں نے کہا کہ جو کہتے ہو تمہیں گدی دیتے ہیں، دیٹ واز دا بیسٹ ٹائم کہ اللہ کے رسول اپنی پاور گین کرتے، مارے کھائیں، ظلم برداشت کیے۔ اللہ کے رسول نے کہا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ ہی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم میں ایک ایسا شخص موجود ہے جب ہم آتے ہیں اس کی مجلس میں، اس کو ہمارا ادب میں اٹھنا بھی پسند نہیں ہے۔ جو رسول اپنی عزت اور احترام میں لوگوں کے کھڑے ہونے کو بھی پسند نہ کرے، تم اس کے بارے میں یہ گمان کرتے ہو کہ اس کو پاور چاہیے تھی؟ ایک بندے کو پاور چاہیے ہو تو کبھی نہ کبھی اس کی زندگی میں اس کا ایکسپریشن نظر نہیں آتا، کبھی نہ کبھی تو نظر آنا چاہیے نا۔ ساری زندگی ان کی بیویاں کہتے، یہ خود الزام لگاتے ہو لوگ کہ پٹھو فیصلہ کر لو کہ اسلام کے اوپر جو اعتراض لگاتے ہو وہ اس کی خوبی بن کر نکل آتا ہے۔ سوچو، آپ نے اکثر سنا ہوگا یہ بخاری کی حدیث پر اعتراض اٹھا کر کہتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ کے رسول کی بیویوں کے پاس ایک کپڑا تھا مینسس کے دنوں میں، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ کتنا چھوڑ ڈالا ہوتا ہے انہوں نے الو کے پٹھوں نے۔ خود سوچو، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دولت چاہیے تھی، پاور چاہیے تھی، تو پھر تمہارا یہ اعتراض بخاری شریف کے اندر سے نکلنا نہیں چاہیے تھا کہ ان کی بیویوں کے پاس ایک کپڑا تھا۔ ایک طرف وہ اعتراض کرتے ہو، تم بتاؤ تو صحیح تم چاہتے کیا ہو؟
ایک طرف تم کہتے ہو پیسے چاہیے تھے، پاور چاہیے تھی، کمال بندہ تھا فداہ ابی و امی علیہ الصلوۃ والسلام کہ پاور اور پیسے کا ایکسپریشن ذرا بھی ان کی جگہ پر دکھائی نہیں دیا. ہم؟ نہ دولت کا اثر سونا اس نے حرام کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تکبر اس نے حرام کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اترا کر چلنا اس نے حرام کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں کو سجدہ اس نے حرام کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک بندے کے، میری بات سنو، فرعون دیکھتے ہو نا، چلو آج کے لوگ ہٹلر دیکھتے ہو، جس کے پاس پاور ہوتی ہے نا، جس کے پاس پاور آتی ہے، پاور اس کے بیہیویئر میں ایکسپریس ہوتی ہے. یہ عجیب بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پاور وہ گین کرنا چاہتے تھے ان کے بقول، مگر پاور سے فائدہ نہیں اٹھا رہے تھے. نہ تو مال کما رہے تھے، نہ بینک بیلنس بڑھا رہے تھے، نہ دولت کما رہے تھے، نہ گھر بنا رہے تھے. یہ کچھ چکر ہی نہیں. خود اتھینٹک احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں ہمارے گھر کے اندر چولہا ٹھنڈا رہ جاتا تھا ہفتوں ہفتوں. یہ بندہ پاور چاہ رہا تھا نا، عزب باللہ. پاور ایسے چاہتا ہے بندہ. تو کچھ شرم کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ضد اور بغض کی بنیاد پر اعتراض نہیں، واقعتاً اگر کوئی چیز اٹھتی ہے اعتراض کے لیے، سوال اٹھتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ضرور آیا جا سکتا ہے، وگرنہ یہ چیزیں نہیں ہیں. اس طرح کی چیزیں ان کو سمجھنا چاہیے. تو ہاں نا، وہ کیا گاری بات ہے. خیر، ہاں صدقہ زکات خود پہ حرام کر دیا. صدقہ زکات یار بندہ تھا. میں نے بتایا، میں 5 کے قریب، ویسے تو ساری آیات، 5 ایسی آیات ہیں، 5 ایسی آیات قرآن کے اندر. میں کبھی کروں گا پروگرام، میں یہ دوسری تیسری بار ذکر کر رہا ہوں لائف سٹریم میں. 5 ایسی آیات ہیں قرآن میں، اگر کوئی نان مسلم نیوٹرل ہو کے وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھے گا نا، وہ اس کے علاوہ اور کوئی فیصلہ نہیں کرے گا کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایجاد، انوینشن نہیں تھی. نمبر 1. نمبر 2، کسی ہیومن کی انوینشن نہیں ہو سکتی قرآن. 5 مقام ایسے ہیں، 5. ٹھیک ہے؟ تو یہ فرق سمجھ، میں کروں گا کبھی پروگرام تو اس کو رکھوں گا، اور اس کا انالیسس بینگ اے مسلم نہیں کریں گے ہم، یہ میرا وعدہ ہے. نان مسلم اگر کوئی سن رہے ہیں نا، اللہ مجھے توفیق دے انشاءاللہ، میں 5 آیتیں قرآن سے ایسی رکھوں گا کہ ہم اس کا انالیسس بینگ اے مسلم نہیں کریں گے. بینگ اے نارمل نیوٹرل ہیومن بینگ، سائیکولوجیکلی، ٹھیک ہے نا، اور اسی طریقے سے سوشلی، ٹھیک ہے، ہم اس کا انالیسس کریں گے. آیا یہ بات کسی انسان نے کی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ 5 چیزیں، ٹھیک ہے. دوستو، اسی چیز کے ساتھ اب اختتام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. 5.5 گھنٹے کی سٹریم ہماری ہو چکی ہے، اور بڑی دھواں دار قسم کی سٹریم رہی ہے. جن لوگوں نے شروع سے نہیں سنا، آپ ان کو سن سکتے ہیں شروع سے. شیئر کرنا آپ نے زیادہ سے زیادہ. یاد رکھیں، کل کی اسٹریٹجی، سیٹرڈے کی اسٹریٹجی، ہمارے انسٹاگرام کے پیج کے اوپر آپ کو لنک سٹوری میں نظر آ جائے گا. اگر آپ لوگوں نے انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا، آواز حق آفیشیل کے اباؤٹ سیکشن میں جا کے آپ انسٹاگرام آئی ڈی دیکھ سکتے ہیں، اس کو فالو کر لیں. ہماری سٹوریز انسٹاگرام پر آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، تو ہماری موومنٹ کی اپڈیٹ، ہمارے پلانز، آگے کی جو اسٹریٹجی ہے اس کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے گی. کل سیٹرڈے کو ہم ان سسٹر کے چینل پر آپ کو ملیں گے جن سسٹر کے ساتھ انہوں نے دھوکہ دھڑی کے ذریعے ان کو جو ہے نا وہ بلی کر کے، ہراس کر کے، اور دھوکہ دھڑی کر کے اپنے لوگوں کو لوٹنے کے لیے جو پلان بنایا تھا، اس پلان کو چوپٹ کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بیٹھیں گے، اور ان کو جو ہے نا وہ
بتائیں گے کہ ڈبیٹ کرنی ہے نا تو پھر ڈبیٹ کیسے ہوگی. آج ہم نے اس کی اسٹریٹجی دے دی ہے کہ اگر ڈبیٹ کرنی ہے تو دونوں کے لیے میں نے اسٹریٹجی دے دی ہے. اگر انہوں نے سیٹرڈے کل کے دن کوئی شان پتی کرنے کی کوشش کی, اس میں دھواں دھار قسم کا ان کو رگڑیں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ. اور یہ یاد رکھیں, جو سپورٹر, جو جس طوطے کے اندر جان ہے نا اس جن کی, اس طوطے کی گردن مروڑیں گے ہم, یہ یاد رکھنا. ہمارے سامنے آ کے یہ رونا دھونا نہیں چلے گا. تو ہم ان کی عزت کرتے ہیں, ان سناتنیوں کی جو پارٹی نہیں بن رہے, مگر جو سناتنی اس سارے کے سارے ایجنڈے میں پارٹی بنے ہوئے ہیں نا, بلکہ انویسٹرز ہیں, سپانسرز ہیں, ہم اس طوطے کی گردن مروڑ کے رکھ دیں گے. یہ یاد رکھنا, جیسے تیسے. باقی فیصلہ آپ لوگوں کا. غلطی کوتاہی معاف کیجیے گا, انشاءاللہ ملتے ہیں کل پھر. ٹھیک ہے جی, ایمان اللہ, اللہ حافظ, السلام علیکم.